رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصائص عطا کیے ہیں جو ایک مسلمان کو سمجھنے چاہیے، جو کسی بھی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، 5 ایسی چیزیں مجھے عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ میرا رعب ڈال دیتے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے لوگ معبد خانے مسجدوں میں عبادت کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا اور مسجد بنا دیا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، اس لیے جب بھی کسی انسان کو کسی بھی جگہ پہ نماز کا وقت ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہاں نماز پڑھ لے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، غنیمتیں پہلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھی، میرے لیے حلال کی گئی۔ قیامت کو کوئی شخص اس وقت تک سفارش اور شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے۔ شفاعت مجھے عطا کی گئی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، پہلے پیغمبر کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6ٹھی چیز جو مجھے عطا کی گئی، اعطیت فواتح الکلم وجوامعہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے مبارک کلمات سکھائے، بہت چھوٹا کلمہ جس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ فواتح الکلم جوامع الکلم یہ اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، کسی اور کو عطا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات سے نوازا اور مجھے خوشخبری دی، اعطیت مفاتح الارض، کہ میں اپنے مشن کے ساتھیوں کو لے کے جب دین کی بات دنیا تک پہنچاؤں گا تو پوری زمین پہ اگر نام ہوگا تو اسلام کا ہوگا، اور زمین کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی۔ وسمیت احمد، مجھے ایسے مبارک نام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، وہ احمد نام ہے جس کی تعریف پوری کائنات کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَجُعِلَتْ امتی خیر الامم، امتیں پہلی بھی گزری لیکن میری امت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بہترین امت قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراہ السبع الطوال، تورات ایک کتاب پیغمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، لیکن اس پوری کتاب کے مقابلے میں مجھے قرآن مجید میں 7 لمبی سورتیں اللہ نے عطا کر دی۔ ومکان الزبور المئین، اور اللہ رب العزت نے زبور ایک باقاعدہ الہامی کتاب ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتیں مجھے عطا کر دی جن کی آیات کی تعداد 200 ہے۔ ومکان الانجیل بالمثانی، اور اللہ رب العزت نے انجیل جو ہے وہ ایک الہامی کتاب نازل کی، لیکن اس پوری کتاب کے مقابلے میں مجھے مثانی ایسی صورتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ صورتیں انجیل کے مقابلے میں مجھے عطا کر دی۔ وفضلت بالمفصل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں رکھ دیا اور مفصل صورتوں کے ساتھ مجھے فضیلت سے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انعام میری امت کے لیے رکھا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ اعطیت 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب، میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ مع كل 1,000 70,000
ہر 1000 کے ساتھ 70,000، 4 ارب 90 کروڑ لوگ میری امت سے بغیر حساب و کتاب اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور کس انداز سے؟ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان سب کے سب خوش نصیبوں کے چہرے اسی طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ وقلوبہم علی قلب رجل واحد، اور ان کے اندر محبت اتنی ہوگی جیسے ایک دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ اتنے انسانوں کے دل، لیکن ان کی سوچ، ان کی آپس میں باہم الفت ایسی ہوگی جیسے ایک انسان سوچ رہا ہے اور کسی نیک انسان سے محبت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ اعطیت الکوثر، میں حوض کوثر دیا گیا، ایسی نہر، فَإِذَا هُوَ نَهْرٌ يَجْرِي، ایسی نہر قیامت کے دن ہوگی، جو بھی شخص آئے گا میں اس کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اور جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا لم یظمأ ابدا، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے اس میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، بین انا نائم اذا جیء بمفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر انعام کیا، زمین کے خزانوں کی چابیاں، میں سویا ہوا تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیج کے مجھے چابیاں دی۔ کس انداز سے؟ زمین میں بسنے والے لوگ جب میری اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو کائنات کی ہر نعمت اللہ تعالی ان کے قدموں میں جمع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خصوصیت بھی اللہ نے مجھے عطا کی جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ وَجُعِلَتْ صُفُوفَهَا عَلَى صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، میری امت کی صف بندی جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح صفیں بناتے ہیں جس طرح اللہ کے نورانی فرشتے اللہ کے سامنے صفیں بناتے ہیں۔ یہ صف بندی کا انداز بھی اللہ تعالی نے میری امت کو عطا کیا۔ وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ من آخر البقرہ من کنز تحت العرش لم يعطها نبی قبلی، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جن کے بارے میں حدیث بیان کرتی ہے کہ جو شخص رات سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوتا ہے، یہ 2 آیتیں اس سے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے جو خزانے رکھے ہیں ان خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں مجھے ہی عطا کی ہیں، کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری اور میری امت کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا، برائی کی نیت کر کے عزم کرتا کہ میں نے یہ برائی کرنی ہے، خواہ وہ اس کو بولتا یا اس کے بارے میں پلاننگ کرے یا نہ کرے، اس کی پکڑ ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے آسانی یہ کی ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی کل شیء حدثت به انفسها ما لم تتکلم او تعمل، میری امت کا ہر فرد اس کے دل میں جو بھی بات آتی ہے جب تک وہ زبان پہ نہیں لاتا، جب تک اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ رب العزت نے جو خصوصیات مجھے نوازی ہیں وہ خصوصیات مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں نوازا۔ اعطیت قوت 30، اللہ تعالیٰ نے مجھے 30 آدمیوں جتنی طاقت سے نوازا ہے۔ مکہ کے اندر کلدہ بن محمد اور اس طرح کے دیگر پہلوان جن کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی طاقت سے یہ میدان مار لیں گے، انہوں نے خواہش بھی کی، کوشش بھی کی
کہ آؤ ہم سے کشتی کرو اور مصارعت کرو، اگر تم جیت گئے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 30 لوگوں کی طاقت سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو بڑی طاقت پہ ناز تھا، جب اکیلا دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہنے لگے آؤ مجھ سے مصارعت کرو، اگر جیت گئے تو میں آپ کو مان لوں گا۔ آپ نے اٹھایا اور ان کو زمین پہ پٹک دیا۔ کہتا نہیں دوبارہ، ابھی تو میں نے اپنے ٹرکس استعمال نہیں کیے تھے، آپ نے دوبارہ اس کو زمین پہ دے مارا۔ کہتا نہیں، آخری مرتبہ اگر آپ جیت گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا اور آپ کو 100 بکریاں بھی انعام کے طور پہ دوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ آپ نے جب اس کو اٹھا کے مارا تو کہتا ہے میں مان گیا۔ فرمایا اما الغنم فمردودۃ علیک، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں، تم اسلام قبول کر لو، میرے لیے یہی خوشی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصائص سے نوازا جن کا تذکرہ آپ نے سنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔